آداب۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں ایک فرمائش سے، اور وہ فرمائش آئی ہے بحرین سے جناب شعیب نگرامی صاحب کی، جنہوں نے فہد نگرامی صاحب کے ذریعے سے ہمیں کہلوا بھیجا ہے کہ ہم اپنے ایپیسوڈز میں کیوں نہ کچھ ایسی باتوں کا ذکر کریں، یعنی لکھنؤ کی کچھ ایسی چیزوں کا کہ جن کا ذکر عام طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ شاید ان کی مراد عجیب چیزوں سے ہو، تو کیوں نہ شروع کریں آج کے اس ایپیسوڈ کو عجائب گھر کے ذکر سے۔ عجائب گھر تو آپ جانتے ہی ہیں، جس کو زو کہتے ہیں اصل میں، اس کو اردو میں اب یہ استعمال اٹھتا جا رہا ہے۔ پرانی زبان میں یعنی ہمارے بچپن تک زو کو عجائب گھر کہتے تھے۔ عجائب اس لیے کہ وہاں پر عجیب قسم کے جانور اور پرندے ہوا کرتے تھے، ایگزوٹک جنہیں کہتے ہیں، تو اس لیے عجائب گھر کہتے تھے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہوتی تھیں، ایک تو عجائب گھر جو زو ہوتا تھا، جس کو چڑیا گھر کہتے ہیں اب، جو لکھنؤ کا نواب واحد علی شاہ بہادر کے نام سے لکھنؤ کا زو ہے، ایک تو وہ ہو گیا۔ اور وہیں پر ایک میوزیم بھی ہے۔ میوزیم کو پہلے کہا جاتا تھا مردہ عجائب گھر، اور یہ وہاں نہیں تھا، یہ تھا لال بارادری میں، یعنی ہائی کورٹ اور چھتر منزل کے بیچ میں جو ایک لال بارادری ہے، جس میں شاید للت کلا اکیڈمی ہے جہاں ایگزیبیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں پہلے مردہ عجائب گھر تھا۔ مردہ عجائب گھر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس میں ممیز رکھی تھیں، کچھ دولہا دلہن کی ممیز تھیں وغیرہ وغیرہ، کچھ اسٹفڈ اینیملز تھے، شیر چیتے وغیرہ، تو اس لیے اس کو مردہ عجائب گھر کہتے تھے، کیونکہ اس میں زندہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ عجائب گھر میں زو میں زندہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بعد میں لکھنؤ زو میں ہی ایک عمارت بنا دی گئی کہ جہاں اور چیزیں جو تھیں، جو آرٹیفیکٹس تھے، سکے تھے، جو میوزیم میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایک مردہ عجائب گھر بھی بنا دیا گیا جس میں ممیز وغیرہ ہیں، جو آج بھی ہے۔ یوں تو راجاؤں، بادشاہوں، نوابین اور جتنے جو حکمران ہوتے ہیں، ان کو اکثر یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ جنگلی جانور پالیں اور ان کو بالکل پالتو جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کریں، اور لوگوں پر یہ نمائش ہو کہ وہ قدرت رکھتے ہیں ایسے جانوروں پر بھی اپنے قابو میں کہ جو عام طور پر قابو میں نہیں آتے ہیں، جنگلی جانور ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے بہت آپ کو واقعات ملے ہیں۔ فلموں میں تو اکثر دکھاتے ہیں کہ بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بلی کی طرح شیر کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اودھ میں یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ نصیر الدین حیدر کے زمانے سے کھلے ہوئی جگہوں پر جانور رکھے جاتے تھے، اور سلطان عالم نواب واحد علی شاہ کے عہد میں تو نیو حیدرآباد جو ہے آج کا، اس سے لے کر چنہٹ تک کا ایک بہت بڑا جنگل تھا، جس میں ایک سفاری قسم کا سما تھا، اور وہاں پہ تمام کھلے ہوئے جانور گھومتے تھے، شیر، چیتے، چیتل، لکڑ بھگے، لومڑیاں، جتنے بھی جنگلی جانور ہوتے ہیں، اور ان کو نہ کوئی پریشان کرتا تھا، نہ ان کو کوئی بند کرتا تھا۔ ایک سفید شیر تھا جو سلطان عالم اپنے ساتھ قیصر باغ میں رکھتے تھے، اور اس سے وہ باتیں بھی کرتے تھے، اس کا مجرا بھی لیتے تھے، اس کے ملاحظے کے لیے اکثر اس کے پنجرے کے پاس جایا بھی کرتے تھے۔ قیصر باغ میں اس کے علاوہ سلطان عالم کے پاس لاکھوں کبوتر تھے۔ کبوتر خانہ ان کا بہت مشہور تھا، جس کا ذکر آپ کو جو ہے، اور جو پرندے سے ان کی، اور جو پرندوں سے سلطان عالم کی محبت تھی، اس کے سلسلے میں اگر آپ کو جاننا ہو تو پروفیسر نیر مسعود صاحب کی ایک کہانی ہے، ایک افسانہ ہے، طاؤس چمن کی مینا، جبکہ وہ فکشنل ہسٹری ہے، لیکن واقعی کیا بیان کیا ہے قیصر باغ کے عالم کو انہوں نے، کہ جہاں پر جانوروں کا ذکر ہے، کہ واحد علی شاہ کیسے اپنی شیرنیوں کی آواز سے جان جاتے تھے۔ موہنی نام کی ایک شیرنی انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ایک تھی، اس کی آواز سے پہچان جاتے تھے کہ آج وہ کچھ ناراض ہے، اور اس کا جو دہاڑنے کا انداز ہے وہ ناراضگی والا ہے۔ سلطان عالم نواب واحد علی شاہ بہادر کا کبوتر خانہ ایک تو قیصر باغ میں تھا، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کبوتر خانہ تھا جس کے آثار آپ کو آج بھی ملیں گے۔ جب آپ ہنومان سیتو سے آئی ٹی کالج کی طرف جاتے ہیں یا یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں، تو داہنی طرف پر ایک گول سی کوٹھی ملتی ہے بہت بڑی، جس میں شاید آپ پیاک پور اسٹیٹ والوں کی ہے، وہ سلطان عالم کا کبوتر خانہ تھا۔ اس میں لاکھوں کبوتر پلے ہوئے تھے کہ جن کی جب اڑان ہوتی تھی اور ٹکڑیاں ان کی جب اڑتی تھیں تو لوگ ایک پورا وہ نظارہ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اور کبوتروں کے بہت سے استاد بھی تھے جو ان کو اڑنا اور ان کی آوازوں سے آشنا کراتے تھے کہ کیسے اڑو، اور کون سی ٹکڑی کو کون سا استاد آواز دے گا تو وہ واپس آئے گی۔ اس شاہی کبوتر خانے کے جو کبوتر تھے، ان کی ایک اور بھی پہچان تھی کہ ان کے پیروں میں چاندی اور سونے کے کڑے پہنا دیے جاتے تھے، اور جب وہ اڑائے جاتے تو بہرحال وہ دور بھی چلے جاتے تھے، تو کسی کی چھت پہ بیٹھ گئے، کسی کی دیوار پہ بیٹھ گئے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شاہی کبوتر۔ اب اس طرح سے ان کبوتروں کے ذریعے سے عوام کے لیے ایک فیض عام بھی تھا، وہ یہ
کہ یہ کبوتر جس کی دیوار پر بیٹھ گئی اس کا ہو گیا، اور کبوتر تو ہوا اس کے ساتھ اس کے پیروں میں جو چھوٹے چھوٹے چھلے ہیں یا کڑے ہیں سونے چاندی کے، وہ شخص کو مل جاتے تھے، اور وہ کبوتر بہت اچھی بریڈ کے ہوتے تھے، لہٰذا ان کی قیمت بہت ہوتی تھی۔ یہ چاندی سونے کے چھلے تو ملے ہی، کڑے تو ملے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو مہنگی قیمت پر بیچا بھی کرتے تھے۔ وحید علی شاہ بہادر کو ایک بہت شوق تھا، وہ تھا لقا کبوتر، اور وہ بھی دوہریا لقا کبوتر۔ دوہریا لقا کبوتر کون ہوتے ہیں؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا انسانوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان دونوں کے جسم بچوں کو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ہٹانے کی کاٹنے کی کوشش کی جاتی، لیکن دوہریا لقا کبوتر ایسے ہوتے ہیں، اب بھی لوگ جو استاد لوگ ہیں وہ اس طرح سے پیدا کرتے ہیں، اس زمانے میں بہت ہوتے تھے، خصوصاً درباروں میں وحید علی شاہ کے سامنے، کہ جب کبوتر کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں لقا کبوتر کے، تو جب وہ چو 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 کرتے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے پر کاٹ کے دونوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، سل دیا جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ وہ بڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے دیکھیے تو ذرا سا یہ بات جو تھی وہ اچھی بھی نہیں معلوم ہوتی، لیکن وہ ساتھ میں ہی بڑے ہوتے تھے، اور جب وہ دونوں جڑے ہوئے رہتے تھے تو ان کی جو اڑان ہوتی تھی، ان کی جو ٹکڑیاں اڑتی تھی، اس کو دیکھنے کے لیے تو پورا میلہ لگتا تھا۔ اب دوہریا کبوتر تو اس طرح سے تھے لقا کبوتر۔ اب لقا کبوتروں کی بریڈنگ میں ایک اور بھی چیز آزمائی جاتی تھی، وہ یہ تھی کہ کبوتروں کا جو لقا کبوتر ہوتے ہیں وہ اصل میں کبوتر نما مور نما ایک کبوتر ہوتا ہے، اس کی جو دم ہوتی ہے وہ مور کی طرح پھیل جاتی ہے، اور گردن کا جو کس ہوتا ہے، جو کرو ہوتا ہے، وہ مور کی طرح ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیسے پیدا کیا جاتا تھا؟ جانکار لوگوں کا کہنا ہے کہ جب مور پورے اپنے شباب پہ ناچتا ہے اور ناچتے ناچتے تھک جاتا ہے تو اس کی چونچ سے کچھ جھاگ گرتا ہے، اس جھاگ کو لوگ جمع کر لیتے تھے اور آٹے کی گولیوں میں گوندھ کے کبوتر اور کبوتری کو کھلاتے تھے، لہذا جو انڈے پیدا ہوتے تھے ان سے جو بچے نکلتے تھے وہ بالکل ان کی گردن کا کس بہت اچھا ہوتا تھا، اور ان کے پیر جو تھے وہ پاموز ہوتے تھے۔ پاموز مانے کہ ان کے پیروں کے پنجے اور کبوتروں کے تو آپ کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو لقا کبوتر پاموز ہوتے ہیں ان کے پیروں پر ان کے رویوں کے موزے ہوتے ہیں۔ ایسے کبوتر اب تو خیر نایاب ہیں، اب تو کہیں دیکھنے میں بھی نہیں ملیں گے۔ اب یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جانوروں کے لیے خصوصاً پیٹس کے لیے ویٹرینیرینز ہوتے ہیں، اور الگ الگ جانوروں کے لیے ان کے پاس مہارت ہوتی ہے، لیکن شاہی وقتوں میں کبوتروں، بلبلوں اور اس طرح کی اور جو پرندے ہیں ان کے لیے خاص طور سے ان کے استاد ہوتے تھے، اور وہ استاد جو تھے وہ ان کے حکیم بھی ہوتے تھے، ان کے پاس نسخے ہوتے تھے، اس میں تمام دوائیں ہوتی تھیں اور تمام ورزشیں ہوتی تھیں ان کے لیے، جس سے وہ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو کیسے اچھے ہو جائیں۔ اس پر 3 کتابیں ہیں پرانے استادوں کی، جو کتابیں اب کہیں اور نہیں ملیں گی، بلکہ بوٹا نواب صاحب مرحوم، یعنی نخاس والے، بزازے والے، ان کے بیٹے عمار یاسر صاحب کے پاس 3-4 کتابیں ان استادوں کی ہیں، جس میں پرندوں کے علاج کے سلسلے میں پوری تفصیل سے باتیں جو ہیں وہ درج ہیں۔ عمار یاسر صاحب نے یہ ہم کو بتایا ہے کہ آج سے قریب 40-45 برس پہلے باغ مکہ میں جو پاٹی نالے کے قریب ہے، وہاں پر 2 کبوتروں کے استاد ہوا کرتے تھے، بڑے مشہور تھے، ان کا نام تھا جمشید مرزا اور کجن مرزا۔ اب ان کے بعد تو اس طرح کا کوئی استاد لکھنؤ میں رہا نہیں جو کبوتروں کو باقاعدہ ٹرین کر سکے۔ 1856 میں جب سلطان عالم کی ہجرت یہاں سے ہوئی لکھنؤ سے مٹیا برج کے لیے، تو ان کے جانے کے فوراً بعد ہی انگریز جو چیف کمشنر تھا اس نے ان کے سارے جانوروں کو اور جتنے پرندے تھے ان سب کو اونے پونے نیلام کر دیا۔ یہ کہانی پھر کبھی سنائیں گے آپ کو۔ لیکن نوابین اودھ میں جو جانوروں کا اور پرندوں کا شوق تھا وہ بہت حد تک قائم رہا، اور اس کی ایک مثال یہ ہے، یہ بات عام طور پر لوگوں کو بتائی نہیں جاتی ہے، قصے اپنے آپ دبتے رہتے ہیں اور یہ کسی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ نواب باقر علی خان شیش محل، یعنی دارا نواب صاحب کے دادا اور ابراہیم شیش محل صاحب کے پردادا جو مین نواب تھے شیش محل کے، ان کو جانوروں کا بہت شوق تھا اور پرندوں کا۔ شیش محل آج نہ آپ سوچیے گا کہ شیش محل میں جانور کہاں پلتے تھے، جو آج کے شیش محل آپ دیکھتے ہو تو محلہ ہو گیا، لیکن اس زمانے میں یہ دولت خان آصفی نواب آصف الدولہ کا گھر جو تھا وہ باقاعدہ اسی طرح سے تھا۔ اس کا بڑا پھاٹک تھا پہلے، اب تو جو نہیں رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، تالاب کے پیچھے یہ ایک محل تھا جس کی آراضی جو تھی اور جس کا علاقہ جو تھا وہ مہتاب باغ سے کہیں آگے اور رام گنج تک جا کے ملتا تھا وہاں، اور جو گاؤں وغیرہ ہے وہاں۔ اس میں نواب باقر علی خان صاحب نے بہت سے جانور پال رکھے تھے۔
جو کبھی گھومتے بھی تھے اور بعد میں بند کر دیے جاتے تھے. ان کے پاس ایک سفید شیر بھی تھا. شیر پالنے کا ان کو شوق تھا. ایک بار کوئی ان کے مہمان آئے, نواب صاحب تھے کوئی, انہوں نے کہا ہاں بلا لو, اپنے دیوان خانے میں یعنی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. تو چائے وائے ان کو پیش کی گئی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک تخت کے نیچے ایک شیر بیٹھا ہوا تھا جو ان کا پالتو شیر تھا. اب وہ جو نکلا اس میں سے اس نے صرف انگڑائی لی, جیسے بلیاں انگڑائی لیتی ہیں, انگڑائی لی. جو مہمان تھے ان کی تو گگی بن گئی صاحب. وہ بے ہوش ہو گئے, آنکھیں پلٹ گئیں, ان کو پنکھے چلے جا رہے ہیں. ان سے کہا گیا بھائی یہ پالتو ہے, نہیں آپ کو کچھ زخم پہنچائے گا, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. خیر وہ بیچارے ہوش میں جیسے ہی آئے تھے بیٹھ کے ڈولی پہ, اور پھر لیٹ کے گئے اس ڈولی میں. اس قدر ان کو اختلاج ہوا اتنا, اس سے وہ ڈر گئے تھے. تو نواب باقر علی خان شیش محل کے محل میں ہرنوں, سانبر اور موروں اور تمام طرح کے جو پرندے تھے, بطخوں وغیرہ کی دیکھ بھال کے لیے درجنوں نوکر اور مالی اور اس طرح کے ملازمین معین تھے وہاں پر. لیکن ان کے جو جنگلی جانور تھے, شیر وغیرہ, ان کے لیے خاص ایک ٹکڑی تھی 5 بھائیوں کو, جن کے نام نہیں ملتے ہیں کہیں, لیکن ان کو کہتے تھے پنج بھائی کہلاتے تھے وہ, کیونکہ 5 بھائی تھے. وہ لوگ انگوری باغ کشمیری محلے میں کہیں رہتے تھے. ان میں سے ایک جو تھا وہ بڑا صاحب مانا ہوا شکاری تھا. ایسا شکاری کہ انگریز ایک بہت بڑا نشانے باز تھا, اس سے ان کا مقابلہ ہوا نواب باقر علی خان کے محل میں ہی. اور اس انگریز نے شرط رکھی کہ ایک شمع جلائی جا رہی ہے, تم جو چھرا مارو گے تو اس شمع کی لو کے اندر سے جانا چاہیے اس چھرے کو. ایک بار مارا اس نے, نکل گیا. اس نے کہا تو اتفاق ہو سکتا ہے. پھر مارا, پھر نکل گیا. جب 5 مرتبہ ہو گیا تب وہ مانا کہ صاحب یہ بہت اچھے نشانے باز ہیں. وہی ایسے تھے کہ جب جنگلی جو جانور تھے وہ نواب صاحب کے سامنے لائے جاتے تھے تو وہ ان کے قریب ہی رہتے تھے. اگر کبھی بھڑک گیا, کچھ ہو گیا تو یہ کیوں نہیں, اس کو یہ سنبھال لیں گے. خیر ایک دن کچھ یوں ہوا کہ نواب باقر علی خان صاحب جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے کسی کاؤچ پہ, اور جو شیر ان کا پالتو تھا وہ اس پہ ہاتھ پھیر رہے, جیسے ہم لوگ اپنے کتے بلیوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس طرح سے پھیر رہے تھے. پیر پہ زخم تھا ان کا. اس نے جو اس کو چاٹا تو غرانے لگا, اس کے منہ کو خون لگ گیا شیر کو. بس انہوں نے وہیں سے ان 5 بھائیوں میں سے ایک کو اشارہ کیا کہ وہیں سے گولی مار دو اس کو. وہیں گولی ماری گئی اور شیر ڈھیر ہو گیا. بہت رونا پیٹنا ہوا. نواب کو خود بھی بہت افسوس ہوا اس کے مارے جانے کا, مگر کرتے کیا, اب تو اس کے منہ میں خون لگ گیا تھا. اب وہ پالتو نہیں بلکہ جنگلی جانور میں تبدیل ہو رہا تھا. یہ جو 5 بھائی تھے, ایک تو بہت اچھا نشانے باز تھا, باقی کے 4 جو تھے وہ بہت اچھے سوزخان تھے. ان کی سوزخانی لکھنؤ میں بہت مشہور تھی. کالے امام باڑے میں سوزخانی وہی کرتے تھے اور چھوٹے امام باڑے میں بھی. اور ایک تو اس میں سے پڑھتا تھا, جس کا گلا بہت اچھا تھا, اور باقی کے 3 بھائی جو تھے وہ سنگت کرتے تھے. چلتے چلتے ایک بہت عجیب واقعہ, ایک بہت عجیب تاریخی حقیقت ہے جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی ہے. وہ یوں کہ گئو گھاٹ کے پاس سلطان عالم نواب واحد علی شاہ نے سمندر سے منگوا کے کچھ سیپیں ڈلوائی تھیں. بہت سی سیپیں تھیں, ٹوکروں میں بھر کے آئی تھیں, اور وہ چاہتے تھے کہ لکھنؤ میں بھی موتی پیدا ہوں ویسے جیسے سمندر میں پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ لکھنؤ میں گومتی کا پانی تو کھاری تھا نہیں, جیسے سمندر کا پانی ہوتا ہے اس طرح کا نہیں تھا. لیکن اسی لیے وہاں جو موتی پیدا ہوتے تھے وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, جیسے یہ خشخش کے دانے ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے تھے. اور آج بھی ہوتے ہیں. ملا اپنے انگوچھوں میں باندھ کے اس کو چوک کے بازار میں لاتے ہیں. ان موتیوں کو سب لوگ نہیں خریدتے ہیں بلکہ حکیم خریدتے ہیں, جو اپنے معجون وغیرہ میں ان موتیوں, آپ سنتے ہوں گے کہ حکیم اور وید لوگ کہتے ہیں کہ اس میں موتی کا بھسم پڑا ہوا ہے. تو انہی چھوٹے موتیوں کا جو بالکل خشخش کے دانوں کی طرح ہیں وہ موتی ڈالے جاتے ہیں, اور وہ یاد دلاتے ہیں کہ سلطان عالم نے یہاں اس طرح سے گومتی ندی میں بھی موتیوں کی پیداوار کی تھی, جو بنیاد ڈالی تھی, جو آج بھی قائم ہے. تو اس طرح سے آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت یہیں پر تمام ہوتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجا کریں, کیونکہ اسی کے حساب سے ہم اگلے ایپیسوڈز کو ترتیب دیتے ہیں. اجازت لینے سے پہلے وہی گزارش کہ آپ حضرات اپنے اس چینل کلچر بازار کو دیکھتے رہیں, اپنے دوستوں اور چاہنے والوں سے بھی اس کو شیئر کریں, اور ان سے کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں. اب ہم یوٹیوب کے علاوہ انسٹاگرام پر بھی اویلیبل ہیں. بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. اگلی مرتبہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ. آداب.